عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جو مورخہ 3/4/2022 کو میں نے دی، جو عدالت نے غیر آئینی قرار دی، اس پر کافی بحث ہوئی ہے۔ عدالت کے فیصلے کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا، وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر، اسپیکر کے طور پر کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اور اب وفاقی کابینہ نے، اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا، اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ۔ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ، اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، آزاد معیشت کی بات کی؟ کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی؟ انہوں نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج، کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، کیا یہ اٹھنے کے لیے ملک ہے؟ کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم؟ آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے؟ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا، ایک خود مختار پاکستان کی بات کی۔ میں وفاقی کابینہ کے جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈس کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجتا ہوں، اور میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا۔ میں کسی دوسرے غیر ملکی ایما پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت، انا، بقا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے روکنے کے لیے کیا اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوعن تسلیم کیا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میرے سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں پورے ایوان سے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں۔ جی جناب شاہ محمود قریشی صاحب، عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جو مورخہ 3/4/2022 کو
میں نے دی جو عدالت نے غیر آئینی قرار دی، اس پر کافی بحث ہوئی ہے۔ عدالت کے فیصلے کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا، وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر، اسپیکر کے طور پر کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اور اب وفاقی کابینہ نے، اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے، اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا، اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا، اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ۔ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ، اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، آزاد معیشت کی بات کی؟ کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی؟ انہوں نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج، کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، کیا یہ ہونے کے لیے ملک ہے؟ کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم؟ آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے؟ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا، ایک خود مختار پاکستان کی بات کی۔ میں وفاقی کابینہ کا جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈس کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے، یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجتا ہوں، اور میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا۔ میں کسی دوسرے غیر ملکی ایما پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت، انا، بقا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے روکنے کے لیے کیا، اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوعن تسلیم کیا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میرے سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں پورے ایوان سے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں۔ جی جناب شاہ محمود قریشی صاحب، عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جو مورخہ 3/4/2022 کو میں نے دی، جو عدالت نے غیر آئینی قرار دی، اس پر کافی بحث ہوئی ہے۔ عدالت کے فیصلے کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ
میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا، وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر، اسپیکر کے طور پر کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اور اب وفاقی کابینہ نے، اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے، اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا، اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا، اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ۔ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ، اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، آزاد معیشت کی بات کی؟ کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی؟ انہوں نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج، کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، کیا یہ ہونے کے لیے ملک ہے؟ کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم؟ آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے؟ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا، ایک خود مختار پاکستان کی بات کی۔ میں وفاقی کابینہ کا جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈس کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے، یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجتا ہوں، اور میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا۔ میں کسی دوسرے غیر ملکی ایما پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی، جو کہ قوم کی عزت، انا، بقا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے روکنے کے لیے کیا، اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوعن تسلیم کیا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میرے سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں پورے ایوان سے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں۔ جی جناب شاہ محمد قریشی صاحب، عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جو مورخہ 3/4/2022 کو میں نے دی، جو عدالت نے غیر آئینی قرار دی، اس پر کافی بحث ہوئی ہے۔ عدالت کے فیصلے کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا، وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا، وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر، اسپیکر کے طور پر کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی
اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے. اور اب وفاقی کابینہ نے اور اب جو آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا. اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ. اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا. کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، آزاد معیشت کی بات کی؟ کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی؟ انہوں نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج، کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، کیا یہ ہونے کے لیے ملک ہے؟ کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم؟ آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے؟ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا، ایک خود مختار پاکستان کی بات کی. میں وفاقی کابینہ کا جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈس کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجتا ہوں. اور میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا. میں کسی دوسرے غیر ملکی ایما پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت، انا، بقا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے روکنے کے لیے کیا اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوعن تسلیم کیا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی. میرے سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں پورے ایوان سے. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں. جی جناب شاہ محمد قریشی صاحب، عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے. پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جو مورخہ 3/4/2022 کو میں نے دی، جو عدالت نے غیر آئینی قرار دی، اس پر کافی بحث ہوئی ہے. عدالت کے فیصلے کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ فیصلہ میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا. وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر، اسپیکر کے طور پر کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے. اور اب
वफाकी काबीना ने और अब जो आखिरी वफाकी काबीना का इजलास हुआ है मोरखा 9/4/2022 को, इसमें फैसला किया गया कि ये मरासला डिक्लासिफाइड किया जाए और ये मरासला मुझसे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को हुकूमत की तरफ से आया और असद कैसर ने खुद पढ़ा और खुद बगौर जायजा उसका लिया। और जब मैं यहाँ पे एक्टिंग स्पीकर आके बैठा हूं, ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला गरूराना तौर पर, तकबुराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है और कहा गया है कि ये आपको ये भी बताता चलूं ये मरासला पाकिस्तान में हदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये मरासला दिया गया, ये आया यहाँ पे और इसमें साफ लिखा गया आका की तरफ से कि अगर ये हदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को संगीन हालात से गुजरना पड़ेगा। और अगर ये तहरीक कामयाब होती है, ये बात मुतअद्दिद बार लिखी गई है इस मरासले के अंदर कि आपको फिर माफ कर दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब का यह कसूर था कि उन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, आजाद मईशत की बात की? क्या उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की? उन्होंने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा? क्या पाकिस्तान एक आजाद मुल्क नहीं है? मैं आप सबसे पूछता हूं आज, क्या इल्लामा इकबाल ने जो खुदी का फलसफा दिया जिसमें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, क्या ये घूमने के लिए मुल्क है? क्या आजाद शहरी नहीं है हम? आज पूरे पाकिस्तान के शहरियों से मैं पूछता हूं कि क्या ये गुलामी करना है हमने? आज इस चीज की सजा दी गई वजीर आजम इमरान खान साहब को कि वो गुलामी नहीं मान रहा था, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की बात की। मैं वफाकी काबीना के जो मुझे ये की इजाजत से डिसक्लासिफाइड किया गया है, ये मरासला में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मुरासला कौमी असम्बली की तरफ से भेजता हूं। और मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। मैं किसी दूसरे गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली जो कि कौम की इज्जत अना बका के खिलाफ होने के साथ साथ आइन शिकनी के जमरे में भी आती है, इसे रोकने के लिए किया और रोकने के लिए हर पूरी कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अदालत उज़्मा का जो भी फैसला था वो मनोअन तस्लीम किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम सबको इस पर सोचना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। मेरे से अगर किसी की भी दिल आजारी हुई हो तो मैं उससे माजरा चाहता हूं पूरे अवान से। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये ईवान रूल और आइन के मुताबिक चलाऊं। जी जनाब शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग हो चुकी है और इसका नतीजा आप सबके सामने है। पिछले कई रोज से मेरी रूलिंग जो मोरखा 3/4/2022 को मैंने दी, जो अदालत ने गैर आईनी करार दी, इस पर काफी बहस हुई है। अदालत के फैसले का एहतराम हम सब पर लाजिम है, लेकिन मैंने जो फैसला जिन वजूहात की बिना पर किया वो हालात और वाकयात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वो फैसला मैंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। वो फैसला मैंने कौमी असम्बली के एक मुहाफिज के तौर पर, स्पीकर के तौर पर किया। मैं आपको बताता चलूं कि वफाकी काबीना, कौमी सलामती कमेटी और पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में वो गैर मुल्की मरासला जेर बहस लाया गया और इस बात की तायीद की गई कि पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक लाई जा रही है वो एक गैर मुल्की साजिश है। और अब वफाकी काबीना ने और अब जो आखिरी वफाकी काबीना का इजलास हुआ है मोरखा 9/4/2022 को, इसमें फैसला किया गया कि यह मरासला डिक्लासिफाइड किया जाए और यह मरासला
मुझ से पहले कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को हुकूमत की तरफ से आया और असद कैसर ने खुद पढ़ा और खुद बगौर जायजा उसका लिया, और जब मैं यहाँ पे एक्टिंग स्पीकर आके बैठा हूं, ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला गरूराना तौर पर, तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है और कहा गया है कि ये आपको ये भी बताता चलूं, ये मरासला पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये मरासला दिया गया, ये आया यहाँ पे, और इसमें साफ लिखा गया आका की तरफ से कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को संगीन हालात से गुजरना पड़ेगा, और अगर ये तहरीक कामयाब होती है, ये बात मुतअद्दिद बार लिखी गई है इस मरासले के अंदर कि आपको फिर माफ कर दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब का यह कसूर था कि उन्होंने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, आजाद मईशत की बात की? क्या उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की? उन्होंने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा? क्या पाकिस्तान एक आजाद मुल्क नहीं है? मैं आप सबसे पूछता हूं आज, क्या इल्लामा इकबाल ने जो खुदी का फलसफा दिया जिसमें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, क्या ये उठने के लिए मुल्क है? क्या आजाद शहरी नहीं है हम? आज पूरे पाकिस्तान के शहरियों से मैं पूछता हूं कि क्या ये गुलामी करना है हमने? आज इस चीज की सजा दी गई वजीर आजम इमरान खान साहब को कि वो गुलामी नहीं मान रहा था, एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की बात की। मैं वफाकी काबीना के जो मुझे ये की इजाजत से डिसक्लासिफाइड किया गया है, ये मरासला में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मुरासला कौमी असम्बली की तरफ से भेजता हूं, और मैंने जो कुछ किया अपने हल्फ और आइन की पासदारी करते हुए एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। मैं किसी दूसरे गैर मुल्की ईमा पर पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली जो कि कौम की इज्जत अना बका के खिलाफ होने के साथ साथ आइन शिकनी के जमरे में भी आती है, इसे रोकने के लिए किया और रोकने के लिए हर पूरी कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अदालत उज़्मा का जो भी फैसला था वो मनोअन तस्लीम किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम सबको इस पर सोचना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। मेरे से अगर किसी की भी दिल आजारी हुई हो तो मैं उससे माजरा चाहता हूं पूरे अवान से। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये ईवान रूल और आइन के मुताबिक चलाऊं। जी जनाब शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग हो चुकी है और इसका नतीजा आप सबके सामने है। पिछले कई रोज से मेरी रूलिंग जो मोरखा 3/4/2022 को मैंने दी, जो अदालत ने गैर आईनी करार दी, इस पर काफी बहस हुई है। अदालत के फैसले का एहतराम हम सब पर लाजिम है, लेकिन मैंने जो फैसला जिन वजूहात की बिना पर किया वो हालात और वाकयात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वो फैसला मैंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। वो फैसला मैंने कौमी असम्बली के एक मुहाफिज के तौर पर, स्पीकर के तौर पर किया। मैं आपको बताता चलूं कि वफाकी काबीना, कौमी सलामती कमेटी और पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में वो गैर मुल्की मरासला जेर बहस लाया गया और इस बात की तायीद की गई कि पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक लाई जा रही है वो एक गैर मुल्की साजिश है। और अब वफाकी काबीना ने, और अब जब आखिरी वफाकी काबीना का इजलास हुआ है मोरखा 9/4/2022 को, इसमें फैसला किया गया कि यह मरासला डिक्लासिफाइड किया जाए और यह मरासला मुझसे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को हुकूमत की तरफ से आया और असद कैसर ने खुद पढ़ा और खुद बगौर जायजा उसका लिया, और जब मैं यहाँ पे एक्टिंग स्पीकर आके बैठा हूं, ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला।
اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، آزاد معیشت کی بات کی؟ کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی؟ انہوں نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج، کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، کیا یہ ہونے کے لیے ملک ہے؟ کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم؟ آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے؟ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا، ایک خود مختار پاکستان کی بات کی۔ میں وفاقی کابینہ کے جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈسکلاسیفائیڈ کیا گیا ہے، یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجتا ہوں، اور میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا۔ میں کسی دوسرے غیر ملکی ایما پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت انا بقا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے روکنے کے لیے کیا اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوعن تسلیم کیا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میرے سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں پورے ایوان سے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں۔ جی جناب شاہ محمود قریشی صاحب، عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جو مورخہ 3/4/2022 کو میں نے دی، جو عدالت نے غیر آئینی قرار دی، اس پر کافی بحث ہوئی ہے۔ عدالت کے فیصلے کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا، وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر، اسپیکر کے طور پر کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اور اب وفاقی کابینہ نے، اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا، اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ۔ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک
آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ، اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، آزاد معیشت کی بات کی؟ کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی؟ انہوں نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج، کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، کیا یہ ہونے کے لیے ملک ہے؟ کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم؟ آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے؟ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا، ایک خود مختار پاکستان کی بات کی۔ میں وفاقی کابینہ کا جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈسکلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجتا ہوں، اور میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا۔ میں کسی دوسرے غیر ملکی ایما پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت، انا، بقا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے روکنے کے لیے کیا، اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوعن تسلیم کیا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میرے سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں پورے ایوان سے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں۔ جی جناب شاہ محمود قریشی صاحب، عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے، اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جو مورخہ 3/4/2022 کو میں نے دی، جو عدالت نے غیر آئینی قرار دی، اس پر کافی بحث ہوئی ہے۔ عدالت کے فیصلے کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا، وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر، اسپیکر کے طور پر کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا، اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اور اب وفاقی کابینہ نے، اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے، اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا، اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا، اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ۔ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ، اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا،
اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، آزاد معیشت کی بات کی؟ کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی؟ انہوں نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج، کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، کیا یہ ہونے کے لیے ملک ہے؟ کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم؟ آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے؟ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا، ایک خود مختار پاکستان کی بات کی۔ میں وفاقی کابینہ کے جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈسکلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجتا ہوں، اور میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا۔ میں کسی دوسرے غیر ملکی ایما پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت انا بقا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے روکنے کے لیے کیا اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوعن تسلیم کیا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میرے سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں پورے ایوان سے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں۔ جی جناب شاہ محمود قریشی صاحب، عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جو مورخہ 3/4/2022 کو میں نے دی، جو عدالت نے غیر آئینی قرار دی، اس پر کافی بحث ہوئی ہے۔ عدالت کے فیصلے کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا، وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر، اسپیکر کے طور پر کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اور اب وفاقی کابینہ نے، اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے، اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا، اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا، اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ۔ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ، اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، آزاد معیشت کی بات کی؟
کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی؟ انہوں نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج، کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، کیا یہ ہونے کے لیے ملک ہے؟ کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم؟ آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے؟ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا، ایک خود مختار پاکستان کی بات کی۔ میں وفاقی کابینہ کے جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈسکلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجتا ہوں، اور میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا۔ میں کسی دوسرے غیر ملکی ایما پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت انا بقا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے روکنے کے لیے کیا اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوان تسلیم کیا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میرے سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں پورے ایوان سے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں۔ جی جناب شاہ محمود قریشی صاحب، عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جو مورخہ 3/4/2022 کو میں نے دی، جو عدالت نے غیر آئینی قرار دی، اس پر کافی بحث ہوئی ہے۔ عدالت کے فیصلے کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ میں نے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا، وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر، اسپیکر کے طور پر کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے۔ اور اب وفاقی کابینہ نے، اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مورخہ 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے، اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا، اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا، اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ۔ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ، اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، آزاد معیشت کی بات کی؟ کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی؟ انہوں نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا؟ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج، کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا
جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، کیا یہ اٹھنے کے لیے ملک ہے؟ کیا آزاد شہری نہیں ہیں ہم؟ آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے؟ آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا، ایک خود مختار پاکستان کی بات کی۔ میں وفاقی کابینہ کے جو مجھے یہ کی اجازت سے ڈسکلاسیفائیڈ کیا گیا ہے، یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بھیجتا ہوں۔ اور میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا۔ میں کسی دوسرے غیر ملکی ایما پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت، انا، بقا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے، اسے روکنے کے لیے کیا اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں عدالت عظمیٰ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوعن تسلیم کیا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میرے سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں پورے ایوان سے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں۔ جی جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔